بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ جب حضرت شمعون نے نبوت کا اعلان کیا تو بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ بنی اسرائیل کے اصرار اور حکم خدا سے حضرت شمعون نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ جب بنی اسرائیل نے اعتراض کیا، جس کا قرآن مجید میں ذکر سورۃ بقرہ میں کچھ یوں ملتا ہے، اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ طالوت کو اللہ نے تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اس کے پاس تو کشادہ مال بھی نہیں۔ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، اس کو علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا، اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس کی تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ تفصیلاً موجود ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے تابوت سکینہ لے آئے۔ یوں بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ حکم خدا سے آپ نے بنی اسرائیل کی فوج بنائی اور بنی عمالقہ کی طرف جہاد کا حکم دیا۔ میدان میں پہنچنے سے پہلے لشکر والوں میں پیاس کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے فرمایا، ان قریب خدا تمہیں پانی سے آزمائے گا، تم کو ایک چشمہ نظر آئے گا جو تمہارے لیے آزمائش ہوگا، لہٰذا جو پانی نہ پیے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ ہاں، اگرچہ چلو بھر پی لے تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا جیسے ہی پانی کا چشمہ نظر آیا تو چند لوگوں کے علاوہ سب نے پانی نہ صرف سیر ہو کر پیا بلکہ پانی کوزوں میں بھی بھر لیا۔ غرض بنی اسرائیل اور جالوت کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ بنی اسرائیل بہت پریشان ہوئے اور ان میں جنگ سے بادلی پھیلنے لگی۔ اسی اسنا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد گھر واپس آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ ان کے بھائیوں کے لیے کھانا بھیجا تاکہ دشمن کے ساتھ جہاد میں ان کو قوت ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے لیکن نہایت پاک دل اور پاکیزہ اخلاق رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت روانہ ہوئے جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل پہنچ چکے تھے اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ راستہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے۔ اس پتھر نے بآواز بلند پکارا، اے داؤد، مجھ کو اٹھا لو اور مجھ سے جالوت کو قتل کرو، کیونکہ میں اس کے قتل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ حضرت نے وہ پتھر اٹھا لیا اور اپنے تھیلے میں رکھ لیا جس میں اپنے گوبن کے پتھروں کو بکریاں چرانے کے سلسلے میں رکھا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے لشکر میں داخل ہوئے تو ان کو معلوم ہوا کہ ان لشکر والوں پر جالوت بہت سخت ہو گیا ہے۔ حضرت داؤد کو جب یہ پتہ چلا تو کہنے لگے، واللہ اگر میں اس کو دیکھوں تو فوراً قتل کر دوں۔ آپ کا یہ کلام لشکر میں مشہور ہوا، یہاں تک کہ حضرت طالوت نے بھی سنا اور آپ کو بلایا اور کہا، اے جوان، تجھ میں کتنی طاقت ہے اور اپنی بہادری کا تجھ کو کیا تجربہ ہے؟ کیا تو جالوت سے لڑنے کی جرأت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک بار شیر میرے بکری کے گلے پر جھپٹ پڑا اور ایک بکری کو لے کر چلا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی گردن مروڑ کر اس کے منہ سے بکری چھین لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ جس شخص کو تمہاری ذرا ٹھیک ہو جائے، گویا اس کے جسم کے لیے بنی ہے، تو وہی شخص جالوت کو قتل کرے گا۔ حضرت طالوت نے اپنی ذرہ طلب کی اور داؤد کو پہننے کے لیے دیا۔ داؤد علیہ السلام نے ذرہ پہنی۔ باوجود یہ کہ ان کا جسم دبلا پتلا تھا مگر ذرہ ان کے جسم پر درست اور ٹھیک ثابت ہوئی۔ حضرت طالوت سمجھ گئے کہ یہی جوان جالوت کو قتل کرے گا۔ دوسرے دن جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت داؤد نے حضرت طالوت سے کہا کہ جالوت کو مجھے دکھا دیجیے۔ آپ کو جالوت دکھایا گیا۔ حضرت طالوت نے آپ کو جالوت کی پہچان کروائی۔ حضرت داؤد نے اسی پتھر کو جس کو راستے میں اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھا تھا نکالا اور گوپن میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا۔ وہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا اور اس کے سر کے مغز تک پہنچ گیا۔ وہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑا اور لشکر میں مشہور ہو گیا کہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت طالوت آپ کے اس مارکے سے بہت خوش ہوئے اور آپ سے اپنی بیٹی کا عقد اور آدھی سلطنت کا آپ کو سلطان بنا دیا۔ پھر 40 دن بعد حضرت طالوت علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ بادشاہ بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔